بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان باز احمد اور حلاوت رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا چونکہ نماز کا موضوع چل رہا ہے پچھلے 2 روز سے، تو آج جو ہے وہ آخری دن ہے نماز کے موضوع کا۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کی شرائط کے حوالے سے گفتگو کی، نماز کی اہمیت اور فضیلت، فرائض اور واجبات کے حوالے سے گفتگو کی 2 روز، اور مختلف قسم کے نماز سے متعلق جو مسائل ہم نے کوشش کی ہے جو عامت الناس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، وہ علماء کرام سے سوالات کیے جائیں تو ان کے جو ہے وہ تفصیلی جوابات آپ تک پہنچے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی نماز کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، لیکن اس میں ہم تراویح، وطر اور نماز جنازہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس میں کافی زیادہ مسائل ہیں جو ہمیں پیش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف قسم کی ایسی چیزیں جو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں علماء کرام سے لیکن کر نہیں پاتے، تو ہماری آج کوشش یہ ہوگی وہ تمام تر سوالات آج مفتی میاں مبشر اقبال صاحب کے سامنے رکھیں، کیونکہ آج کے موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے درمیان مفتی میاں مبشر اقبال صاحب موجود ہیں۔ جامعہ محمدیہ ڈوگا شریف کی جانب سے پیش کیا جانے والا یہ پروگرام آج جو ہے وہ رمضان المبارک کے اگلے روزے میں اگلے ٹاپک میں داخل ہو چکا ہے۔ تو آج کے موضوع کا، آج کے نشست کا باقاعدہ طور پر آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی۔ مفتی میاں مبشر اقبال صاحب تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہے وہ ہمیں دیکھ سکیں، آج کے پروگرام کو دیکھ سکیں۔ تو نعت رسول مقبول، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے
پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کو میری تم آ جانا ذرا شاہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ ناظرین، تلاوت کلام پاک نعت رسول مقبول آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اب آج کے موضوع کا جو کہ نماز مومن کی معراج ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ اور آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ چند ایسے مسائل پر ہوگی کہ جو ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں، لوگوں کے بیش بہا سوالات ان مسائل پر آتے ہیں۔ تو آج ذرا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر لیجئے اور ذرا دھیان سے بیٹھ جائیے، کیونکہ ان مسائل کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو نماز کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ تو مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے میں پہلا سوال کروں گا۔ مفتی صاحب، کیونکہ رمضان المبارک بھی چل رہا ہے اور تراویح جو ہے اس میں باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے ہر مسجد میں، تو یہ بڑا لوگوں کو ایشو رہتا ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تراویح کی نماز 8 رکعتوں پر مشتمل ہے یا 20 رکعتوں کا مشتمل ہے؟ اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو دلیل کے ساتھ آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلاوت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر نماز مومن کی معراج کے موضوع پر گفتگو حاضر خدمت ہے۔ تراویح کے بارے میں چند چیزیں آج گفتگو کرنی ہیں۔ پہلی چیز، پہلا پوائنٹ، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرا نبی علیہ السلام نے نماز تراویح ادا فرمائی، اور تیسرا نماز تراویح کی تعداد، رکعات کی تعداد 20 ہے۔ صحیح۔ اور چوتھا، تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھنا، یہ قرآن سننا یا پڑھنا نماز تراویح کے اندر صحیح، یہ سنت موقدہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ پہلی جو چیز ہے یہ بیان کیا کہ نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہے۔ در مختار کے اندر علامہ علاء الدین حصقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں
التراویح سنت مؤکدۃ لمواظبۃ الخلفاء الراشدین اجماعا۔ علامہ علاء الدین حصکفی بیان کرتے ہیں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ خلفائے راشدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ انہوں نے نماز تراویح پر پابندی کی ہے، اس پر اجماع ہے کہ یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ صحیح۔ اور خلفائے راشدین یہ نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، طریقے کو اپنانا لازم ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، تم دانتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ صحیح۔ یعنی میری اتباع، میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ، اس کو اپنا لو۔ صحیح۔ اب خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نماز تراویح پابندی کے ساتھ ہمیشگی اس پر اختیار فرماتے رہے، ادا کرتے رہے۔ اس لیے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ صحیح۔ دوسری چیز کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح ادا فرمائی ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، وہاں کچھ صحابہ موجود تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو نماز ادا فرمائی۔ صحیح۔ رات کا کچھ پہر گزر چکا تھا۔ پھر صبح جب ہوئی تو صحابہ آپس میں گفت و شنید کرنے لگے، بیان کرنے لگے کہ رات کو ہم عشاء کے بعد ہم نے نماز ادا کی ہے۔ اب جب صحابہ کو علم ہوا تو دوسری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جماعت کے ساتھ صحابہ کو نماز تراویح عطا فرمائی۔ ٹھیک ٹھیک۔ پھر تیسرے دن جب صبح کا دن ہوا تو صحابہ کو سب مدینے کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نماز ادا فرماتے ہیں رمضان مبارک کے اندر۔ اچھا۔ اب اتنی جگہ ہو گئی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر مسجد نبوی میں موجود ہوئے، حاضر ہوئے، تشریف لائے، تو وہاں پر نمازیوں کے لیے، صحابہ کے لیے مسجد کے اندر جگہ تنگ ہو گئی۔ اچھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن بھی وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چوتھا دن ہوا تو تشریف نہ لائے، صحابہ باہر سے پکار رہے تھے نماز نماز، لیکن نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ اچھا۔ پھر صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے صحابہ، مجھے پتا تھا کہ تم مجھے آواز دے رہے ہو۔ اچھا۔ مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ اگر میں آج رات آ گیا تو کہیں یہ نماز تراویح، یہ نماز جو رات کی ہے، رمضان مبارک کی قیام اللیل ہے، کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اچھا اچھا اچھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود نماز تراویح عطا فرمائی ہے۔ اور تیسری چیز، نماز تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں؟ اس میں حدیث مبارکہ یہ معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، السنن الکبریٰ کے اندر امام بہقی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ صحیح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں 20 رکعات اور وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ صحیح صحیح۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نماز تراویح کی جو
رکعات کی تعداد ہے یہ 20 ہے۔ اچھا، دوسرا فتاوی شامی ہے، اس کے اندر بھی یہ رد المختار ہے، اس کے اندر علامہ ابن عابدین نے یہ بیان کیا ہے کہ جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تراویح کی تعداد رکعات کی ہے 20۔ اور ایک اور روایت ہے، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ وکانوا یقرؤون بالمعین۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صحابہ جو نماز ادا کرتے تھے، نماز تراویح ادا کرتے تھے، وہ 20 رکعات ہوتی تھی۔ وَقَانُوا يَقْرَؤُونَ، اور وہ صحابہ جو اس کے اندر قرات کرتے تھے، جو پڑھتے تھے، ایک رکعت 100 آیات اس میں پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، ایک رکعت کے اندر 100 آیات۔ وَقَانُوا يَتَوَقَّعُونَ عَلَىٰ عِصِيِّهِمْ فی عہد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لوگ جب نماز تراویح ادا کرتے تھے تو قیام کے بڑا ہونے کی وجہ سے نا کئی مرتبہ ٹیک لگا کے ادا کیا کرتے تھے۔ اچھا اچھا اچھا۔ اب یہ روایت یہ بھی سنن الکبریٰ کے اندر امام بہقی نے یہ بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد روایات ہیں، کیونکہ صحابہ کا اس میں اجماع ہے۔ صحابہ جب بھی نماز ادا کرتے تھے تراویح کی تو 20 رکعات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ نماز تراویح جو ادا کرتے تھے یہ 20 تھے۔ ایک عقلی بات بھی اس میں بیان کر دیتا ہوں، یہ تراویح یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ جمع ہے ترویحتن کی۔ اچھا، عربی کے اندر 3 سے 2 سے جو اوپر ہوتا ہے اس کو جمع کہتے ہیں۔ اردو کے اندر تو ہوتا ہے نا واحد اور جمع۔ اچھا، عربی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ واحد، تثنیہ اور جمع۔ اچھا، واحد 1 کو بولتے ہیں، تثنیہ 2 کو بولتے ہیں اور جمع 3 کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ترویحہ کسے کہتے ہیں؟ ترویحہ جو تراویح، نماز تراویح ہم ادا کرتے ہیں، اس میں 4 رکعتیں جب پڑھ لیتے ہیں نا، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، یہاں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو ترویحہ بولا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نماز تراویح 8 رکعت ہے تو پھر اس کا جمع ہونا نہیں لازم آئے گا، یہ تراویح نہیں ہوگا پھر۔ اچھا، یہ لفظ تراویح، کیونکہ ترویحہ 1 ہو تو 4، 8 ہوں تو پھر 2 ترویحیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تراویح نہیں بولا جائے گا۔ تو اس میں اس لفظ سے، لفظ تراویح سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اگر تراویح ہے تو یہ کم از کم 12 ہیں۔ اور اہل عرب کے اندر آج بھی وہاں پر 20 رکعت نماز ادا ہوتی ہے تراویح کی۔ اس کے بعد چوتھا یہ ہے کہ تراویح کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے اندر قرآن پاک پڑھنا، بالکل ایسے ہی، یہ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الختم مرتن سنت و مرتین فضیلت و ثلاثن افضل۔ حضرت علامہ علاء الدین حصکفی کہتے ہیں کہ نماز تراویح کے اندر ختم قرآن 1 مرتبہ کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ ختم قرآن کرنا یہ فضیلت ہے، اچھا، اور 3 مرتبہ نماز تراویح کے اندر قرآن سنانا، پڑھنا یا سننا یہ بہت افضل ہے، 3 مرتبہ۔ صحیح۔ اب اسی مناسبت سے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 7 کے اندر یہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھنا اور سننا
یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، اب ہم اپنا حساب لگائیں، اپنے گاؤں کا حساب لگائیں۔ آج کل ہم وہ سمجھ لیں کہ عبادت کے اندر ہم چاہتے ہیں جلدی جلدی ہم اپنا جلدی ختم ہو جائے۔ اب ہمارے اپنے جو گرد و نواح ہے، دیکھ لیں کہ مساجد کے اندر کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر قرآن پاک باقاعدگی سے سنا جاتا ہے۔ بالکل ایسے بڑے اہتمام سے پہلے جو ہے قرآن مجید پڑھا جاتا، سنا جاتا تھا، لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ چند چیزیں جو نماز تراویح کے بارے میں مختصر سی گفتگو، ہر ایک ٹاپک پہ، ہر ایک بات پہ حدیث مبارکہ جو کوٹ کی ہے، یہ ان ناظرین اور سامعین کے لیے ہے جو نماز تراویح تو ادا کرتے ہیں، لیکن آئے ہیں، وضو کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن مکمل نماز تراویح ادا نہیں کرتے۔ یہ ان کے لیے فضیلت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان کا عمل بیان کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نماز تراویح صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سنت موقدہ اگر بندہ ایک بار چھوڑتا ہے، 2 بار چھوڑتا ہے، پھر اگر عادت بنا لیتا ہے تو بندہ پھر گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ ناظرین، تراویح کے حوالے سے بڑے زبردست انداز میں علامہ صاحب نے تفصیلات بیان کی ہیں، اور دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کوشش تو ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ عبادت میں گزاریں، تو سب سے بہترین ذریعہ ہی تراویح ہے۔ رمضان المبارک ایک تحفہ ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن واحد یہ عبادت ایسی ہے کہ جو آپ صرف رمضان المبارک میں کرتے ہیں، تو یقیناً ہر عبادت کا 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ تو اس لیے آپ کو نماز تراویح جو ہے ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اگلا سوال میرا مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ رمضان المبارک، اچھا وطر جو ہے عشاء کی نماز میں، ہم ویسے جب رمضان المبارک کے علاوہ پڑھتے ہیں تو پھر تو ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، چاہے ہم مسجد میں بھی عشاء کی نماز ادا کریں تو جماعت کے ساتھ وطر نہیں پڑھے جاتے، لیکن رمضان المبارک میں وطر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو وطر کے حوالے سے بھی چند چیزیں بیان کروں گا۔ پہلی تو جو آپ نے ابھی بولا ہے کہ وطر جماعت کے ساتھ رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں، فتاوی ہندیہ کے اندر یہ صراحتاً موجود ہے کہ رمضان المبارک کے اندر وطر کے جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب جماعت کروایا کرتے تھے تو نماز تراویح کے بعد پھر وطر بھی ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھایا۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ وطر کے اندر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وطر 3 ہے۔ صحیح۔ یہ بھی ایک بحث ہے، ایک نہیں ہے، اچھا، اور نہ ہی 3 سے زائد ہے۔ اور دوسرا یہ یاد رکھنا کہ 2 رکعتوں کے بعد قعدہ اولا جو ہے یہ واجب ہے وطر کے اندر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور تیسری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ وطر کی تیسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ یہ 3 چیزیں۔ صحیح۔ یہ پہلی میں نے ابھی جو بیان کیا ہے کہ وطر 3 رکعت ہے، یہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں نماز کیسے ادا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو یہ بیان کیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول مبارک تھا وہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں 11 رکعات ادا فرمایا کرتے تھے۔ صحیح۔ اب رمضان میں اور رمضان کے علاوہ کچھ احباب اس سے اس حدیث سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کے اندر آ گیا کہ رمضان، انہوں نے پوچھا رمضان میں کیا معمول تھا؟ صحیح۔ تو نبی علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں رمضان اور غیر رمضان میں۔ کچھ یہ کہتے ہیں اس سے 8 تراویح اور 3 وطر کا ثبوت ہوتا ہے۔ اچھا۔ جبکہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں رمضان میں بھی معمول تھا، رمضان کے علاوہ بھی، یعنی وہ نماز کون سی ہوتی تھی؟ تہجد کی نماز ہوتی تھی۔ ٹھیک۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں وطر رات والے مؤخر کر کے تہجد کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اور افضل بھی یہ ہے اچھا کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ میں بیدار ہو جاؤں گا نماز کے وقت سے پہلے
تو جو وطر ہیں ان کو نا مؤخر کیا جائے، یعنی تہجد کے ساتھ پڑھا جائے، افضل و اعلیٰ یہ ہے۔ اچھا اچھا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، 4 رکعات نماز ادا فرماتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم اس کے نبی علیہ السلام کی جو نماز ادا کرتے تھے اس کے طوالت کا، اس کے حسن کا تم مجھ سے نہ پوچھو، اچھا، بڑا حسین منظر ہوتا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام 4 ادا فرماتے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سوتے نہیں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اچھا، یہ حدیث مبارکہ کی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز وطر جو ادا کرتے تھے اس میں پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورت ہے قرآن کی۔ اچھا اچھا اچھا۔ پہلی رکعت کے اندر یہ پڑھا کرتے ہیں، دوسری رکعت کے اندر وقل یا ایھا الکافرون، یعنی قل یا ایھا الکافرون سورۃ الکافرون کی تلاوت کیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور تیسری رکعت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد۔ اب یہ 2 روایتیں مختصر سے انداز میں پیش کی ہیں، صحیح، مختصر سا وقت ہے، تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وطر کی جو تعداد ہے یہ 3 ہے۔ اب ایک اور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی ہیں، ان عائشہ حدثته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یسلم فی رکعتای الوتر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 3 رکعت وطر ادا فرمایا کرتے تھے نا جی، تو 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو میں بولا پہلا قاعدہ واجب ہے، یعنی پہلا قاعدہ اس سے پتہ چلا پہلے قاعدے میں بیٹھتے تھے لیکن سلام نہیں پھیرا کرتے۔ ہاں جی، تو پھر اس کا کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر 1 رکعت بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر رہی ہیں، اور کتاب کون سی ہے؟ سیاستہ کی ہے، سنن نسائی، اس کے اندر باب الوتر ہے۔ یہ اس سے یہ حدیث لی گئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر کی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ جب 3 رکعتیں ادا ہو جاتی تھیں پھر سلام پھیرا کرتے تھے۔ اس میں ایک اور چیز جو آخری دعائے قنوت کے بارے میں ہے، جی جی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائے قنوت کس وقت پڑھتے تھے؟ ٹھیک ہے۔ اس میں نا کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ فجر کی نماز کے اندر بھی دعائے قنوت ہے۔ اب وہ ایک مقام تھا، ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینہ فجر کی نماز کے اندر نبی علیہ السلام نے وہ قنوت نازلہ اس کو بولا جاتا ہے۔ اچھا اچھا۔ اب یہ دعائے قنوت وطروں کے اندر جو ہے یہ نبی علیہ السلام رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت وان ابی بن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع۔ یہ حدیث ابن ماجہ شریف کی ہے، یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے۔ اچھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے پہلے یہ قنوت پڑھا کرتے تھے، یعنی دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ دعائے قنوت تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہے، نہ کہ رکوع کے بعد ہے۔ کچھ احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد یہ دعائے قنوت ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر آ گیا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، سیاستہ کی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ وطروں کے بارے میں چند وہ معلومات ہیں جو بندے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ صحیح صحیح۔ یہ پہلی چیز بتایا کہ وطر 3 رکعت ہے، جی، قاعدہ اولا واجب ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بتایا ہے کہ دعائے قنوت یہ رکوع سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
ناظرین، تراوی اور وطر کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. آخری جو مرحلہ ہے ہمارے آج کے موضوع کا وہ ہے نماز جنازہ. اور نماز جنازہ میں بے شمار مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، تو مفتی صاحب سے بھی پہلا جو سوال تو میرا یہی ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر اس میں کوئی مزید سوال ذہن میں آیا تو ضرور آپ سے کیا جائے گا. یہ بیان فرمائیے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی، نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے، دعا ہے، جو کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی بھائی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ایک حق ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان پر چند حقوق ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان بھائی اگر انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کی نماز جنازہ ادا کرنا. اچھا اچھا. اب ایک دعا ہے. نماز جنازہ کے اندر 2 رکن ہیں. اچھا. اگر وہ 2 رکن ادا نہ ہوں تو نماز ادا نہیں ہوتی. پہلا رکن قیام ہے، ٹھیک ہے، کھڑا ہونا. ٹھیک. اس طرح کل ہم نے نماز کے فرائض بیان کیے تھے، اسی طرح یہ جنازے کے بھی فرائض. صحیح. دوسرا ہے تکبیرات کہنا، ٹھیک ہے، یعنی بیچ میں جو تکبیرات آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب تکبیرات میں یہ یاد رکھنا ہے کہ کتنی تکبیریں ہیں. اچھا. پہلا یہ ہے کہ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہیں. مختلف روایات ہیں. صحیح روایات کے مطابق اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق، جن کے ہم مقلد ہیں، 4 تکبیریں. انہوں نے جس سے احادیث سے لیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہوتی ہے. اچھا. دوسری تکبیر کے بعد درود پاک ہے. ٹھیک ہے. تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے. اور صحیح، چوتھی صحیح. تکبیر کے بعد پھر سلام پھیرنا ہوتا ہے. صحیح صحیح. اب یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ 4 تکبیریں ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی عثمان بن مظعون وکبر علیہ 4. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، ادا فرمائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وکبر علیہ 4 اس پر 4 تکبیرات پڑھی. ٹھیک ہے. ایک اور روایت ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی النجاشی فکبر 4. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی پر نماز پڑھی تو نبی علیہ السلام نے 4 تکبیریں پڑھی. فکبر 4. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کتنی تکبیریں پڑھی؟ 4. اب اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ 4 تکبیریں ہیں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے اندر ثنا ہے، دعا، ثنا. ٹھیک ہے. اب کچھ ہمارے احباب کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اچھا. وہ روایات پیش کرتے ہیں. اب وہ روایات جن کے اندر آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. اب میں ناظرین سامعین کو یہ ایک مسئلہ تھوڑا سا سمجھاؤں گا. وہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ، یہ نماز جنازہ، یہ ایک طرف سے دیکھیں تو یہ دعا ہے. اچھا. ایک سمت میں دیکھیں تو یہ نماز ہے. نماز کس اعتبار سے ہے؟ یہ طہارت، جو نماز کی شرائط ہے اس کی بھی وہی شرائط ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ دیکھیں دعا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مسلمان کا حق ہے، تم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، نماز جنازہ پڑھیں. نماز بھی اور دعا بھی. دعا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب نماز کے اندر قرات ہے. اچھا. لیکن نماز جنازہ دعا ہے. اب اس کے اندر اگر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، بندہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو سورۃ فاتحہ پڑھے گا وہ بطور دعا پڑھے گا. اچھا. بطور دعا پڑھنا اور ہے، اچھا، بطور قرات پڑھنا اور ہے. صحیح صحیح صحیح. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بطور قرات پڑھتے ہیں. ٹھیک. اگر ہم کہیں بھائی یہ بھی نماز ہے، تو نماز اگر ہے تو پھر اس کے اندر رکوع بھی نہیں ہے، اس کے اندر سجدہ بھی نہیں ہے. اس کو ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی نماز، سیم وہی شرائط، وہی چیزیں ہیں جو دوسری نماز کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، جس روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ پڑھی یا
تابعین نے کوئی روایات آتی ہیں تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بطور قرات نہیں تھی بلکہ بطور دعا تھی. اور بطور دعا اگر بندہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ دے تو کوئی قباحت نہیں ہے، نماز جنازہ ٹھیک ہے. یہ بطور دعا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک بندہ ہے، ایک عورت ہے، بیمار ہے، ایام آئے ہیں، ان ایام میں وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی. اچھا، البتہ بطور دعا اگر قرآن کی آیتیں پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی آیتیں وہ دعا کے طور پر پڑھتی ہے تو پڑھ سکتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ اسی طرح اب یہ حدیث مبارکہ کیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ سورۃ فاتحہ نماز جنازہ کے اندر نہیں پڑھنی چاہیے. یہ موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے. اچھا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. صحیح. حضرت مالک و حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں انا عبد اللہ ابن عمر کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ. حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ بے شک عبداللہ ابن عمر یہ نماز جنازہ پر جو نماز پڑھاتے تھے اس میں سورت فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے، قرات نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ بطور قرات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسری تکبیر کہی جاتی ہے اس تکبیر کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے. اب درود پاک کوئی معین نہیں ہے کہ آپ یہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز جنازہ ہوگی. صحیح. آپ مختلف درود ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. درود ابراہیمی ہے، نماز والا اگر دوسرا درود نہیں آتا تو آپ نماز والا درود پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے، صرف ایک دعا نہیں ہے، مختلف دعائیں ہیں. اچھا. مختلف دعائیں ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا ایک دعا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ. یہ دعا ہے. اب یہ جو ابھی میں نے آخر میں دوسری دعا سنائی ہے، یہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ تعلیم دی کہ اس بندہ فوت ہوا ہے اس کے جنازے پہ یہ پڑھی تو صحابی کہتے ہیں میں تمنا کرنے لگا کاش میرا انتقال ہوتا اور میرے انتقال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے. اب اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے نماز جنازہ کے اندر. ہمیں بھی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، بطور مسلمان ہم بقیہ وقت دیتے ہیں ہر کام کو، تو نماز جنازہ کی دعائیں یاد کریں، بقیہ دعائیں یاد کریں. ہم درود پاک ایک نہیں کئی درود پاک ہیں، درود پاک کی فضیلت ہے، ہم وہ یاد کریں. اب تکبیریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نمازیں پڑھا کرتے تھے اس میں حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فی التکبیرات، حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام شعبی وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے اندر کیا بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا پڑھتے تھے، اور دوسری تکبیر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے تھے، اور تیسری تکبیر والثالثۃ دعاء للمیت، تیسری تکبیر کے اندر میت کے لیے دعا کرتے تھے، اور چوتھی تکبیر میں سلام پھیرا کرتے تھے. یہ چند وہ روایات وہ چیزیں بیان کی ہیں جو نماز جنازہ میں ہمیں سیکھنا اور جاننا ضرور تھی. اللہ کریم ہم سب کو اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نمازوں میں نماز جنازہ ہے، اس کے علاوہ ہم فرائض نمازیں ہیں جو 2 دن ہمارے یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، ہمیں ان تمام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نماز جنازہ میں جلدی کی وجہ سے گھروں سے نکل آتے ہیں، ان کو وقت نہیں ملتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں بغیر وضو کیے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز جنازہ میں. اس حوالے سے آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. سر میں نے پرسوں بھی یہاں غالباً گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ بولا تھا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. صحیح. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ ہم سمجھ لیں کہ آج اگر ہم اس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں نا، ہاں جی، ہم دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو کل کو میرے جنازے میں کتنے بے وضو ہوں گے. صحیح. ٹھیک ہے. ایک یہ تو عام جنرل بات کر رہا ہوں. ویسے نماز جنازہ کی شرائط جس طرح میں نے بولا ہے دوسری نماز کی طرح ہے نا، طہارت ہے. صحیح. وضو لازمی ہے. وضو ہے. صحیح. اب ایک بندہ جناب وقت بھی دیا ہے، اس نے سب کچھ کیا ہے، کھڑا بھی ہوا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، میت کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اب اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ یار میں یہ کیا کام کر رہا ہوں. اس کے لیے لازمی ہے کہ بندہ پاک صاف ہو. اچھا. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنا وقت نہ بچے، ہاں جی، بالکل بندہ اینڈ ٹائم پہ پہنچتا ہے
وضو کا ٹائم مسجد سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، تو بندے کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے، ادھر امام صاحب نے تکبیر کہہ لی ہے، اچھا تو اس صورت میں بندے کے لیے تیمم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر تیمم کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے ایک بھائی کوئی آتے ہیں نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں جب امام صاحب نے ایک تکبیر یا 2 تکبیر کہہ لی ہیں پھر شامل ہوتے ہیں، تو ہم ساتھ ہی کیا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اچھا ہم ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں، حالانکہ جس طرح ہماری کچھ رکعات رہ جائیں، ٹھیک ہے، نماز کے اندر کچھ رکعات رہ جائیں تو ہم بعد میں ان کو مکمل کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے تکبیریں ہی کہنی ہیں، تکبیریں ہم پہ لازم ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بعد میں تکبیریں کہہ کے ہم سلام پھیر دیں، ہماری نماز جو ہے یہ نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، نماز جنازہ میں جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں تو اس وقت سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہم نے دونوں ہاتھ چھوڑ دینے ہوتے ہیں، یا ایک اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرا تو ایک ہاتھ چھوڑ دیا، دوسری طرف پھیرا تو دوسرا چھوڑ دیا؟ جو ہی ہماری تکبیریں مکمل ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صحیح، یہ بولنا سٹارٹ کرنا ہے، اس سے پہلے ہم نے نماز سے نکل جانا ہے، دونوں ہاتھ ہم نے دونوں چھوڑ دینے ہیں، دونوں ہاتھ چھوڑ کے ہم نے یہ اپنے اسلام پھیرنا ہے۔ صحیح۔ یہ چند چھوٹے چھوٹے مسائل تھے کیونکہ یہ اکثر دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع تھا وہ نماز مومن کی معراج، اور اس میں تراویح، وطر اور نماز جنازہ کے حوالے سے مفتی صاحب نے گفتگو کی ہے۔ 3 روز تک مسلسل یہ جاری رہا، اور چونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے پروگرام، فیس بک ہمارے پیج کے اوپر یہ موجود ہیں، تو نماز کے حوالے سے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ کل سے نئے جو ٹاپکس ہیں، نئے موضوعات کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف علمی شخصیات کو مدعو کیا جائے گا یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔